ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الحمدللہ آج 8 مارچ 2018 کو جمعرات کے دن ہم اپنی ایک بہن کی دعائے مغفرت کے لیے اور ان کے سوگ میں شریک ہونے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کی میت پر سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے، اور وہ 4 مہینہ اور 10 دن. تو یعنی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری یہ بہن بڑی ینگ ایج میں ہی اللہ کو پیاری ہوگی. آلموسٹ ان کی 45 ایئرس ایج تھی، اور ان نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے قرآن حکیم کی جو یہاں پر جہلم شہر کے اندر ان کی جو خدمات ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی سینکڑوں بچیاں جو ہیں وہ قرآن حکیم کی تعلیم کے اعتبار سے شاگرد ہیں. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے ان کی زندگی میں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو مرنے کے بعد 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1، علم کی بات جو اس نے دنیا میں کی وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سٹور کر دیتا ہے، اور بعد میں بھی جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اور جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی. نمبر 2، صدقہ جاریہ. کسی نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، وہ مرنے کے بعد بھی اسی طریقے سے جو جاری ہے اس کا ثواب بھی میت کو ملتا ہے. اور تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے وہ تو قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے جو مرے ہوئے بہن اور بھائی اور جو بھی ان کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کجی باقی نہ رکھنا. تو اس اعتبار سے یہ جو محافل ہوتی ہیں سوگ کے اعتبار سے اور دعائے مغفرت کے لیے، اس میں انسان کا دل پسیجہ ہوتا ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے جنازے کا یا سوگ کا کہ انسان اس میں اپنی آخرت کو بھی اور اپنی قبر کو بھی یاد کرے. اور بسا اوقات اس قسم کے جو مواقع ہیں وہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہمیشہ کے لیے بن جاتے ہیں. تو اسی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم میں آج
صرف ایک رکوع کا انتخاب کیا ہے. کل 11 آیات سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 میں سورت نمبر ہے 32 اور آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک. یہ ٹوٹل 11 آیات ہیں جن کے کانٹیکسٹ میں مجھے فکر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور انشاءاللہ ٹائملی گفتگو جو مجھے ٹائم بتایا گیا اس کے اندر انشاءاللہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن کا نقشہ ہے اس اعتبار سے کھینچا ہے کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو ان پر کیا کنڈیشن گزر رہی ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری موت سے پہلے آخرت کی قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ منظر قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے سامنے کھینچ دیا ہے، اور لگتا ہے کہ بالکل آخرت کے دن کی ویڈیو چل رہی ہے، تاکہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا گلہ نہ کر سکے کہ یا اللہ مجھے تو دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا یہ اتنا سیریس مسئلہ تھا کہ تیرے حضور آن دا ڈے آف ججمنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، جواب دہی ہونی ہے اپنے اعمال کی. تو جو مجرم لوگ ہیں وہ اللہ کے حضور کس حال میں پیش ہوں گے، اور اس کے سائملٹینیس کنٹراسٹ جو اہل ایمان ہیں ان کی قیامت والے دن کیا کنڈیشن ہوگی. اللہ کے حضور پیشی کے وقت ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک ایڈریس کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور یہ سارے کا سارا منظر سن بھی لیا. فرجعنا نعمل صالحا، پس ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے. انا موقنون، بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے. اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ ہمارا جانا ہو، ہم بالکل اپنے اعمال کو سدھار لیں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے. اے اللہ ایک چانس ہمیں دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے. ہمیں یقین آ گیا. لیکن دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا، بغیر دیکھے ماننے پر ہی جنت ہے. یہاں پر دیکھیں یہ مجرم لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، سن بھی لیا. فرجعنا، پس ہمیں دوبارہ بھیج دے. نعمل صالحا، ہم دنیا میں جا کر نیک اعمال اختیار کریں گے. انا موقنون، بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معاملہ رکھا ہے. انسان کو اتنے پردے میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے عیاں ہے. اتنا ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں، اور اتنا باطن ہے کہ اللہ سے چھپی ہوئی زیادہ کوئی اور شے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام اور کتابوں کے ذریعے مرنے سے پہلے انسان کو آخرت کے دن کی جو جواب دہی ہے اس کی نقشہ کشی قرآن حکیم کے اندر کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا جواب سنیں. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم ہدایت ہی دینا چاہتے زبردستی تو پوری انسانیت کو ہی ہدایت دے دیتے، سب کو، جن اور انس کو ہدایت دے دیتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش جنوں اور انسانوں سے. چونکہ یہ میں نے بات طے کر لی ہے لہٰذا میں زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دوں گا. ورنہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں ایک سیکنڈ کے اندر پوری انسانیت کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین بنا دے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم نے زبردستی ہی ہدایت دینی ہوتی تو ہم نے سب کو ہدایت دے دینی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق تو پہلے ہی پیدا کی ہوئی ہے زبردستی ہدایت والی، جس کو ہم اپنی کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ، جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی تابع فرمان ہے، اور وہ ہیں فرشتے، اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ انسان اور جن، یہ دو مخلوقات اکاؤنٹیبل ٹھہرائی گئی ہیں، کیوں؟ ان کو اللہ نے ول دی ہے، یہ اپنی مرضی سے رب کو چوائس کرتی ہے، یہ اپنی مرضی سے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی مانتی ہے اگر مانے تو۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ واللہ انسان کے پاس یہ جو خوبی ہے اور یہ ایسٹ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، یہ وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اگر اللہ کے تابع فرمان ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ نے ان کو بائی ڈیفالٹ بنا ہی ایسا ہے۔ انسان تو ان تمام حالات و واقعات میں اپنے رب کو چوز کرتا ہے، اور یہی چیز تو اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے دیکھ لیں جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے، اپنی مرضی سے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر اختیار دے دیا، لیکن اس کائنات کی سب سے اہم ترین، سب سے ایلیٹ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ یہ آپ کو فٹ پاتھ پہ راہ چلتی ہوئی نہیں ملے گی بلکہ محنت کرنی پڑے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ جو کوشش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انسان نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مائل بکرم ہے ایسے شخص کے لیے۔ تو یہ جو آیا کہ اگر ہم زبردستی ہی ہدایت دینا چاہتے تو جتنے لوگ ہیں ان کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے پا چکی تھی کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش لوگوں سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الاعراف کی آیت میں کہتا ہوں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے، اس سے زیادہ کوئی سخت آیت نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں۔ یہ کتنی الارمنگ آیت ہے، یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 ہے، قرآن حکیم میں کھول کے پڑھ لیجئے گا۔ یہ میں کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا گیا نا این جی اوز کے ذریعے اور یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے واعظین کی طرف سے، وہ خدا اور ہے، اور جس خدا کا تعارف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا اس قرآن حکیم کے ذریعے، وہ خدا اور ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں میرے بھائیوں، جس کو پنجابی کہتے ہیں کنو کڈ لو یہ گل۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ قادسیہ کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا پرشین امپائر کے خلاف، جو اس وقت دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر تھی جو جنگ یرموک میں گر گئی، اور جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر بھی گھٹنے ٹیک گئی۔ تو سعد ابن ابی وقاص چونکہ نبی علیہ السلام کے ننیحال کے خاندان سے تھے، رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، تو سیدنا عمر نے ان کو خط لکھا کہ اے سعد اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یاد رکھنا اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ دیکھ لینا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن اسی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرے مال سے جو مرضی لے لے۔ یہ آپ کو تو کہا گیا تھا، لیکن ہمیں سنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا فرسودہ عقیدہ نہ رکھ لینا کہ بغیر اعمال کے ہی انسان کو جنت مل جائے گی۔ اعمال اور اللہ کی رحمت دونوں چیزیں شامل حال ہوں گی، صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو اعمال بھی ہیں اور رحمت بھی ہے، صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں اور صرف رحمت بھی کوئی شے نہیں ہے، ورنہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کا قول جو ہے مجھے بڑا پسند ہے اس کانٹیکسٹ میں، جو کیمیائے سعادت میں انہوں نے علماء سو کی کلاس لی ہے۔ اب یہ سخت باتیں اگر میں اپنی ریفرنس سے کروں تو لوگوں کو بری لگیں گی۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے علماء جو ممبروں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنا کر، قرآن حکیم میں جہاں پر بھی رحمت کی آیات اور توبہ کی آیات آئیں وہ اس اعتبار سے آئیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کیٹاگوریکل کہ انسان اپنی اصلاح نہ کرے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا، قطعاً ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جو علماء، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی آیات سنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں، کیا یہ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے دھمکیاں آئی ہیں یہ سب کی سب فضول باتیں تھیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے یہ صرف شغل میلہ تھا اور آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہونی؟ ایسے علماء واجب القتل ہیں۔ یہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان پر توبہ پیش کرے، ورنہ ان کو قتل کروائے، ان علماء کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ غلط تصور پیش کر کے لوگوں کو اللہ کا باغی بنا رہے ہیں۔ اور اکثر وائزین اس وقت یہی ہیں اور لوگ انہی کی باتوں کے اوپر خوش ہیں، انہی این جی اوز کی باتوں کے اوپر خوش ہیں، انہی دنیا دار علماء جو دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے جی، جو مرضی کرو، اللہ نے ساڑی نوازا نہیں چاہیے دیا۔ اور بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا انہوں نے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے، آپ جا کے پی ڈی ایف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں کھول کے دیکھ لیں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے، لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، نکاح طلاق والا مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، پیدا ہوگا اذان بھی دے دی جائے گی، اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بس کلمے کا ہی ہم احترام کرتے ہیں، ادروائز تو عملاً کافر ہے وہ۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب جان بوجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں بال بچیاں دے وہ کمائی کرتا رہنا تھا منو ٹائم نہیں ملتا۔ جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے، یہ دو آپشنز ہیں، یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے، تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ والی نماز پڑھ لے۔ لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرائورٹی مانتا ہے، اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل سٹریٹ فارورڈ ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے، یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے، اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے۔ یہ جامعہ ترمذی ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے فرمایا معاذ
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور نماز بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا، اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ کتنا کرٹیکل ایشو ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی، اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات، کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے، اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے، اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں، مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے، اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں۔ یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں، اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنت موقدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے۔ وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو۔ ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو۔ تو آپ اگر سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ، پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ۔ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکوٰۃ ہی دوں گا۔ اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے، کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں۔ کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، الٹا یہ کہتے ہیں او بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے۔ لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی سنت موقع بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں، وہ بھی صرف فضیلت ہے،
ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی ہیں، لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے، کہتے ہیں جی سنتے بھی حصہ ہیں. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہیں؟ وہ 17 رکھتے ہیں، سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرے خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے لیے. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے، اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی، اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش جنوں اور انسانوں سے. اور وہ کیوں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179. کہ میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو بھر دوں گا سرکش جنوں اور انسانوں سے، اور میں نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے. اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کوئی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فنیٹک ہے، نہیں. اس میں سورۃ الاعراف میں ساتھ ہی آیا کہ ہم نے ان کو عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں، آنکھیں دی تھیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، جو انسٹرومنٹس یوز کر کے حق بات کو حاصل نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرے گا، بلکہ انسان اپنی مرضی سے اپنی دوزخ کما رہا ہوگا. اور نظر بھی آ رہا ہے ہمیں، کثرت کے ساتھ جن اور انسان دوزخ میں جا رہے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قیامت والے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اے آدم علیہ السلام جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف 1 جنتی. یہ ریشو پروپورشن ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا، اور یہ قرآن حکیم میں بھی سورۃ المزمل میں آیا، کہ لوگ جو ہیں وہ بچے بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف 1 جنتی. لیکن دنیا میں لوگ کہتے ہیں وہ 1 جنتی میں ہی ہوں گا. اب یہاں پہ وہ 200-250 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کہوں کہ جی میں 1 گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی نہیں یہ سوچے گا یار کہ یہ 250 میں سے کسی اور کو ہی لگے گی، ایک ہی چلانی ہے، سارے اٹھ کے بھاگیں گے. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بے فکر ہیں، حالانکہ وہاں پہ 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف 1 جنتی ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچاں. جن کو عقل نہیں ہے نا وہ موجوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لگ پتہ جائے گا. جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا جاگ اٹھے گا. اوہ یہ کیا ہوا؟ اصل زندگی تو یہ تھی. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اس میں ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس چکھو اس عذاب کا مزہ کہ جو تم دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے. انا نسیناکم، آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے، تمہارے حال پہ تمہیں چھوڑ دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں پسے پش ڈال دیا تھا نا، آج ہم تمہیں بھی دوزخ میں ڈال کے بھول جائیں گے، تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. میرے بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے، کہ سورۃ المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 24 کے اندر سورۃ المؤمن ہے، سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کی شروع کی آیات میں ہی ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 10. یہ بھی قرآن حکیم میں چند سخت آیات میں سے ایک آیت ہے.
ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم. قیامت والے دن جب اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں، یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں عجیب و غریب ہو گیا. کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہندو سکھ عیسائی. عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. جو عمل سے انکار کر دے وہ بھی کافر، جو عقیدے میں انکار کر دے وہ بھی کافر. یعنی عملاً تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے. جب وہ نماز چھوڑ رہی ہے تو نماز کفر و اسلام میں فرق ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو جو نافرمان لوگ ہیں، انکاری لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قیامت والے دن عذاب دینے کے بعد ندا کی جائے گی. لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائے گا جب ان کو عذاب دے گا کہ آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہیں گے ہاں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تو تم روح گردانی کر دیتے تھے. ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. یہاں کہتے ہیں او جی اللہ تعالیٰ نے ساڑھی نمازیں نہیں چاہیے دیا. او بھائی اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے. کراس ریفرنس کے طور پہ ایک اور آیت میں ضمناً بیان کر رہا ہوں. سورہ الزمر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 23 میں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا. بے پرواہی کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نہیں، پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ. اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اسی کو اللہ پسند کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ تعالی سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ضرور ہے لیکن اس کا یہ مقصد کوئی نہ لے. وہ کہتا ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ جملہ ہی غلط ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نمازیں چھوڑیں، یا لوگ حرام خوریاں کریں، یا لوگ ناحق اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں، یا لوگ ناحق یتیموں کے اوپر ظلم کریں؟ نہیں، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پکڑتا نہیں ہے. جس طرح کہ سورہ النساء میں ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اب یہ آگ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے. آپ دنیا میں انگارہ زبان پہ رکھیں زبان جل جائے گی. حرام کا مال کھا بھی جائیں کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا جو حرام مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. قیامت والے دن مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے نا وہ دوزخ کی آگ بن جائے گا. تو یہ دنیا میں نہیں پتا چلتا. تو اجازت سے ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا. ورنہ تو اذان کی آواز آئے اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے تو اس کو تو اسی وقت زمین میں دھانس جانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے. انا ہدیناہ السبیل. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. اما شاکرا و اما کفورا. چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی. اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے. زبردستی وہ نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اس کی ضد ہے بندے کے ساتھ کہ جو لوگ کوشش کریں گے نا انہی کو ہدایت ملے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہی کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. زبردستی اس نے ہدایت نہیں دینی. یہ بالکل اس کو اپنے دماغ میں سے نکال دیں کہ زبردستی ہدایت والا معاملہ ہوگا. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت دلائی جاتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی. یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا کافی ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم بغیر وضو کے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس دوران جب آیت سجدہ آتی تھی تو بغیر وضو کے ہی اسی حالت میں سواری پہ بیٹھے ہوئے
ٹو باؤ ڈاؤن کر کے سجدہ تلاوت کر لیتے تھے. اس کے لیے ماتھا لگانا ضروری نہیں, وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سجدہ ہے اور آپ یوں کر لیتے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تحت یہ بھی اسی میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں, ہماری آیات سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں یعنی ٹو باؤ ڈاؤن کرتے ہیں. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِمْ, اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور ان میں تکبر نہیں ہوتا, اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر. یہ تکبر کے اندر پوری قیامت مضمر ہے میرے بھائیوں. صحیح مسلم میں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بسا اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں, ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں, ہم اچھے دکھیں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, بلکہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو یا اچھے دکھو, بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. یعنی کسی شخص پہ حقیقت کھل گئی کہ نماز پڑھے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں, اب پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے, وہ ہے متکبر. اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے تو متکبر ہے, اور اگر وہ اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ رہا کوئی متکبر نہیں ہے. حق بات سے اناد کرنا, اس سے روگردانی کرنا, یہ اصل تکبر ہے. ایک بندے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دیا کہ میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. اور وہ کہیں نہیں ساڑھے بزرگ پاگل سے, انہوں نے نہیں پتا لگا. بھائی بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے, وہ اپنے اعمال کے جواب دہی خود کریں گے. ہمارے سامنے جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں ہم نے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے, نہ کہ ہم نے کسی اور کو دیکھنا ہے. ہمارے لیے تو آئیڈیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے, نہ کہ کسی دنیا دار شخص کی یا ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. الحمدللہ. تو یہ تکبر کی میں نے ڈیفینیشن بھی بتا دی اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ان کی حالت کیا تھی, تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. ہمارے نیک بندے وہ تھے کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ اپنی خوابگاہوں سے, اپنے بستروں سے الگ رہتی تھیں, اور وہ خوف اور لالچ میں ہمیں پکارا کرتے تھے. خوف کس کا؟ آخرت کے دن کا. اور لالچ کس کی؟ جنت کی لالچ. اور یہ جو صوفیاء کے ہاں ایک بڑی مشہور بات آئی, اور سیدنا علی کی طرف بھی یہ جھوٹا قول منسوب کیا گیا کہ میں اللہ کے خوف یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا, یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ تو قرآن کے خلاف ہے. یہ آیت دیکھ لیں کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں اور اللہ سے لالچ بھی رکھتے ہیں جنت کی. مجھے بتائیں جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اب کوئی شخص کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے, تو وہ کس کو نگیٹ کر رہا ہے؟ اللہ کو. دوزخ کا ڈر کس نے سنایا؟ اللہ نے. اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے دوزخ کا ڈر نہیں, اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے, یہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں یہ باتیں نہیں ہیں, آپ کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے, جذباتی جملے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ صرف جذباتی باتیں. اہل ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ اہل ایمان تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے, بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے, یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر کے اوپر, اے اللہ ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما دے. یہاں پہ کہتے ہیں جی دوزخ کا ڈر نہیں, جنت کی لالچ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ظاہر ہے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جسے آخرت کے ڈیوائن بینک کی امید ہوگی کہ دنیا میں جو کچھ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا انشاءاللہ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, پس کسی جان کو نہیں پتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفس کی خواہش والی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں, من قرۃ اعین, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں, جزاء بما کانوا یعملون,
جزا ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہی آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، لیکن ساتھ یہ ہے اعمال کے بدلے میں۔ دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے، اعمال کرنے والے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا بتاؤ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے اور جو نہیں ماننے والا وہ برابر ہو سکتے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ اب یہ دیکھیں بار بار بات آ رہی ہے اعمال اعمال اعمال۔ صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں بننا اور صرف محبت کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اعمال بھی اختیار کرنے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو لوگ ناشکری کی روش اختیار کریں گے، گناہگار لوگ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی بھی ارادہ کریں گے وہ اس میں سے نکلنے کا، اعیدوا فیہا، دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اسے جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عذاب کا حصہ، یعنی دنیاوی تکالیف کی شکل میں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ۔ دنیا میں تکلیفیں اسی لیے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس سے سبق سیکھ کے اللہ کی طرف آئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، ڈر سنایا جائے کہ بچ جاؤ آخرت کے دن کی جواب دہی کے معاملے میں۔ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس کے بعد وہ منہ پھیر لے۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ کتنی سخت آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو کیجول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ انتقام کا لفظ استعمال کیے، جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کیجول لیتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ اب دو تین حدیثیں سنا کے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت میں پہنچ کے یہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلی ان کو خوشخبری یہ دی جائے گی کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، موت ختم ہو جائے گی۔ جو بخاری میں آتا ہے کہ موت مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کر دی جائے گی۔ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب ہمیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور دوزخیوں کے لیے اس میں عذاب ہوگا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، پہلی خوشخبری جنت میں داخل ہو جانے کے بعد کہ مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ نمبر دو، آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال عمر رہے گی۔ نمبر تین، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ ہی تندرست رہو گے۔ نمبر چار، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور پانچویں خوشخبری تو سب سے اوپر ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی ہی رہے گا۔ جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ یہ ساری جو حدود اللہ ہے یہ دنیا میں، جنت میں اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن قرآن حکیم میں آتا ہے ریشمی لباس پہنایا جائے گا جنتیوں کو۔ جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ لیکن دنیا کی زندگی پھر قید خانہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ اس لیے کہ اسے ہر لمحے سوچنا پڑتا ہے، یار اے پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اے میں کیتا اے غلط نہ ہوئے، یہ کر دیا یہ غلط نہ ہو۔ تو ہر وقت ایک قید خانے کسی کی سچویشن ہے۔
لیکن یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی دے کے آخرت کی زندگی لے لی جائے تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی 1 ارب سال ہو اور دوسرے شخص کی زندگی 1 ارب سال اور 1 دن ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ارب سال ہی جی رہے ہیں, لیکن یہ 1 سال دنیا کی زندگی اور ارب سال کھرب سال آخرت کی زندگی. اگر کوئی یہ 1 سال کی یا 1 دن کی زندگی دے کے وہ ارب سال کی زندگی کما لے, وہ فائدے میں ہے, یا جو یہ 1 دن کی زندگی جو ہے اس کو عیاشی سے گزار کے 1 ارب سال کی زندگی گنوا دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے, کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں, جو پانی لگتا ہے انگلی کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی زندگی. تو اصل تو ناکام وہ ہے, لیکن یہ معاملہ بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے. صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث ہے, صحیح مسلم کا جنت والا چیپٹر ضرور پڑھیں, آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی ناگواری کی زندگی گزارنی پڑے گی, گرمیوں کے روزے رکھنے پڑیں گے, نمازیں پڑھنی پڑیں گی, حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی. تو یہ بڑی ناگوار چیزیں ہیں, یہ کرنے کے بعد جنت آئے گی. یہ آبسٹیکلز ہیں. اور دوزخ کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے, جس میں کہتے ہیں نا کڑگا لانا, کہ دوزخ کی طرف ہر بندہ ہی لپکے گا. دنیا کی ہر عیاشی جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جائے گی, جو شرعی حدود کو پامال کرنے والی ہے. اور اس کی تفسیر میں حدیث ہے جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائے جنت وزٹ کر کے آئیں. جبرائیل علیہ السلام واپس آئے, انہوں نے کہا یا اللہ جنت تو ایسی جگہ تو نے بنائی ہے کہ یہ ساری جنت میں پہنچ جائیں گے لوگ, اس کے لیے کون کوشش نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, یعنی دنیا میں شریعت کی پابندی ہے جو بظاہر تو ناگوار چیزیں, مشکل کام ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا اب جا کے جنت کو دیکھیں. وہ جب جنت دیکھی نا انہوں نے کہ اتنے مشکل کام کر کے جنت تک پہنچنا ہے, ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اب جنت میں پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگا. یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, یعنی اسی بندے دا پتر نہیں بننا, اسی اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی, این جی سانو قبول کر, یعنی چور ہیں, ٹھگ ہیں, بے ایمان ہیں, بے نمازی ہیں, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا, اسی وقت سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہو اور اعمال اپنے دیکھو. اچھا, اسی حدیث میں آتا ہے ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ کی, کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا کے دوزخ دیکھیں. دوزخ دیکھی, انہوں نے کہا یا اللہ کوئی شخص بھی دوزخ کے لیے کوشش نہیں کرے گا, کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں پہنچے گا, اتنی سخت عذاب ہے اس کا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات دنیاوی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا اب جا کے ذرا دوزخ کو دیکھو. جب انہوں نے دوزخ کو دیکھا, انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آخری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے, مجھے ضمناً یاد آ گئی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ کے تابع فرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی, مشکل کی مفلسی کی زندگی گزاری, لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ. ایک پھیرا جنت کا ایک پھیرا لگے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بندے کو دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. کیونکہ رزلٹ سامنے آ گیا نا. ہمیں بھی یاد ہے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ بڑی محنت کر کے تیاری کرتے تھے. جب ہمارے یعنی پوزیشن آ جاتی تھی کلاس کے اندر تو بڑے خوش ہوتے تھے. ہمیں اپنی وہ زندگی کی محنتیں یاد بھی نہیں ہیں. اس کے بعد اچھی جاب لگی تو وہ اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کی راتیں جاگنا اور پڑھائی کرنا یاد تک نہیں ہے, کیونکہ آسائش مل گئی نا, رزلٹ سامنے آ گیا. پھر جس نے دنیا میں بڑی مزے کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا. فرشتے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائیں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا,
ایک پھیرا دوزخ کا. ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی ایک پھیرا ہی لگے گا نا پھر جنت ٹوری جانا ہے. یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ 1 منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. آپ اتنے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک آپ کو ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے ظہر تک کا, جس میں 1000 کوبرا سانپ ہوں گے, 1000 بچھو ہوں گے, ایک پھیرا ہی لگنا ہے, کوئی تیار ہو جائے گا؟ کانپ اٹھیں گے تصور سے. اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نا, اس لیے کہتے خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا. اللہ معافی دے. ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پھیرا ہی لگے گا. نہ میرے بھائیو, ہم تو ایک پھیرا کیا 1 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. تو اتنے وثوق کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا یہ بہت دیدہ دلیری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اس حوالے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. میرے بھائیو, یہ آج کی گفتگو بھی ہم یوٹیوب پہ, یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کی بھی خواہش تھی, میری بھی خواہش تھی کہ اس کی ریکارڈنگ ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بن جائے. یہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com ہے, آپ وزٹ کریں. اور یوٹیوب کا چینل میرے نام کے اوپر ہی ہے, انجینئر محمد علی مرزا, اس کے اوپر یہ انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ میں نے اس کو سوچا ہے کہ اس کی ہیڈنگ ہم رکھیں کاش میں دنیا میں واپس چلا جاتا. مسئلہ نمبر 196 کے عنوان سے انشاءاللہ اسے اپلوڈ کریں گے ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے. اور اب آخر میں ہم دعا بھی کر لیتے ہیں اپنی بہن کی مغفرت کے لیے بھی. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی. لیکن یہ جو قرآن پڑھ کے اور فاتحہ پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. دعائے مغفرت قبر پہ بھی جا کے کی جائے, دنیا میں بھی کی جائے. 20 منٹ لگے گا تو عالم بھی کر لیں یا تھوڑا نہیں ٹھیک ہے وہ کر لیتے. تو دعا جو ہے وہ چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی فوت ہو چکا ہے, سب کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دعائے مغفرت ضرور کرنی چاہیے. یہ مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر اس حوالے سے. اور اس کی پہلی شکل نماز جنازہ ہے, اس کے بعد قبر پہ جا کے دعا کرنا استقامت کے لیے. اور آج ان کی سوگ کا بھی آخری دن ہے تو ہم اجتماعی دعا اس حوالے سے کر لیتے ہیں. سارے بھائی جو ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ثبتنا علی الایمان. اللہم ثبتنا علی الاسلام. اللہم ثبتنا علی القرآن. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص ہماری جو بہن فوت ہوئیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما.
ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، ان کے درجات بلند فرما، قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حاضرین کے جتنے بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان تمام کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، سارے رشتہ داروں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ان تمام کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، بس علمی طریقے سے ایک دوسرے کی غلطی واضح کرنے کی توفیق عطا فرما، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں، اے اللہ زبان پہ لانے کی حاجت نہیں، تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ ان کو قبول و منظور فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اے اللہ جو بھی میں نے حق بات کہی، اے اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن۔